अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे भाई, खैरियत से होंगे भाई। आज का वीडियो ज़रूर देखना, इसे मिस नहीं करना। जिस वो आज इरफान आब्दी ने जो जवाब दिया है ना भाई, वो आखिरी है। आज वो वीडियो है जो मातम पे लोग फतवा देते हैं। फतवा भी ऐसा कि जिसमें बीवी ने भी दावा कर दी। बाबा ये कौन सी उम्मत है जो आज भी मुझे रुला रही है? कौन से मुसलमान हैं पता नहीं, ये बीवी को इतने दुख देते हैं, इतना तड़पाते हैं, फिर भी इन्हें चैन नहीं आता। ये मातम पे उसके बच्चे पे फतवा लगाते रहते हैं, जबकि रसूलुल्लाह ने कहा था कोई ऐसी कौम होगी जो तेरे हुसैन को ताहशर तक रोएगी। वो कौम तो ये खुद बन नहीं सकते, फिर हम पर ये सवाल कर देते हैं। क्यों गमे हुसैन पे आखिर इतना एतराज़? क्यों मजलूम के मातम पे इतना एतराज़? मातम में न जाओ, घर बैठो, उनको करबला का भाई हम छोड़ो, हम गलत बता दे तो आप कभी बता दो करबला का वाक़या क्या है। मातम रोकने से क्या होगा? ये बनु उमैया के लोग आज भी ये यजीद के दिफा में लगे हुए हैं। भाई इज्जत करवाई नहीं जाती, इज्जत होती है। जो इज्जत दिल से निकले ना वो इज्जत होती है। जो दूसरों के कहने पे इज्जत करो वो नहीं करो। अब कहते हो कि मौला सज्जाद ने नहीं किया, इमाम हुसैन ने नहीं किया, मौला अली ने नहीं किया, तो मौला सज्जाद ने कभी रोका भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मुख्तियार सकफी को वो रोकता कि क़याम हुसैन तुमने क्यों लिया है, वो मेरा बाबा है, मैं लूँगा। मोहम्मद हनफिया ने तो कहा था मेरे मजलूम भाई का मत क़याम है, उसमें उसका साथ दो, मुख्तियार का साथ दो। ये मुसलमानों, कुछ तो गया करो, कुछ तो शर्म करो। ये बीबी रोती है आज भी, उसके बच्चे का गम है। रोज़े महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाओगे कि हम ईद तो करते हैं पर मरहम नहीं करते। जब कोई अपना मरता है तो रोते हो तड़प कर, सबते पैगंबर का कोई गम नहीं करते। हिम्मत है तो रोज़े महशर या रसूलुल्लाह से कहना कि हम ईद तो करते हैं पर मातम नहीं करते। क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को? ये कभी खौफ नहीं आता आप लोगों को कि हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह होगा। अल्लाह ने आप लोगों को कहा है। ये वीडियो देख के कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर दो, भाई को फॉलो कर दो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। मातम नहीं, इस्लाम में जो है ना, नोहा करना, मैयत पे रोना पीटना, ये हराम है। मातम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत हुसैन के नाना ने मना किया है, तो हम नहीं करेंगे ये काम। ये बात जहन में रखें कि ये जो मैं बताता हूं, मातम ना करें, मरसिए ना पढ़ें, मुल्क की वाट लगती रहे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो जैसे अपने घर में लड़ाइयों से घर की वाट लगती है तो बर्दाश्त करना पड़ता है, तो मुल्क में मसलकी लड़ाइयों से मुल्क की वाट लगती है। तो हमारा मसलकी, हम मातम नहीं करते और हम इसको बुरा समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम शरीफ में क्या मातम और मरसिए पढ़ना ठीक है, जायज़ है? इसके बारे में शरई हुक्म क्या है, और नूहा और मातम करना कैसा है और इसका देखना कैसा है? देखें, ख़ासकर मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में और ख़ासकर आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ये जो मरसिए पढ़ी जाती हैं, ये जो मातम किया जाता है, इसकी कुरान व हदीस में कोई फ़िक़ही सबूत नहीं मिलता और कोई कवि मजबूत भी नहीं है कि कोई कवि इसका जो दलील हो इस तरह की। सबसे पहले तो ये बात देखी जाती है कि मातम करना, नूहा करना, क्या इनमें से कोई भी एक काम क्या हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किया था? क्या हज़रत इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम ने किया था? क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था? क्या शोहदे करबला में से किसी एक ने भी किया था? जिनके वरसा, जिनके जिस्मों के टुकड़े वो करबला में शहीद हुए थे, उन्होंने तो मातम से रोका था, और आज उम्मतें देखने वाली के देख के फिर मातम करती है। तो इसीलिए ख़ासकर मुहर्रम के पहले 10 दिनों में और ख़ासकर आशूरा के दिन इसी चीज़ों से रोका जाए, अपने आप को बाज रखा जाए, अपने आप को महफूज किया जाए, ताकि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब ना बने। तो इसीलिए ख़ुद भी इन चीज़ों से रुकें और अपनी औलाद को भी इसी चीज़ों से रोकें। और ख़ासकर 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अपनी औलाद को
ان چیزوں کی طرف میل ہونے سے بچائیں اور شہدائے کربلا کی سٹوری ان کو سنائیں۔ کہیں محفل پروگرام ہو شہادت امام علیہ مقام کا، کہیں جلسہ ہو، کہیں محفل ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، تو وہاں جو جید علماء کرام بیان کر رہے ہوں وہاں جا کے بیان سنیں، بجائے مجلس میں جانے کے، بجائے جناب والا کسی ایسی مقام پہ جانے کے کہ جہاں شہدائے کربلا کے ساتھ اس طرح کے معاملات کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں، وہاں جانے کی بجائے اپنے اولادوں کو گھر بیٹھ کر شہدائے کربلا کی سیرت و صورت کا درس دیں۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں ہی خاص گزاریں، مائیں بہنیں بچے سبھی گھر میں گزاریں بجائے ان چیزوں کے دیکھنے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ دشمن چاہتا ہے کہ یہ عزاداری ختم ہو جائے، دشمن چاہتا ہے کہ یہ مجالس ختم ہو جائیں۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، عزاداری کو نقصان کیوں؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ عزاداری کے تقدس کا خیال رکھو، عزاداری کے احترام کا خیال رکھو، احترام مجلس باقی رہے، احترام منبر باقی رہے، احترام ذاکر باقی رہے۔ جتنے ماتمی ہیں ان کا احترام، جتنے مجلسی ہیں ان کا احترام، جتنے رونے آ رہے ہیں ان کا احترام، جو فرش عزا بچھا رہے ہیں ان کا احترام، جو مجلس کر رہے ہیں ان کا احترام، جو مجلس کرا رہے ہیں ان کا احترام، جو سودخانی کر رہے ہیں ان کا احترام، جو ذاکری کر رہے ہیں ان کا احترام۔ دنیا میں تماشا نہ بناؤ، اس لیے کہ یاد رکھو شیعہ قوم اگر زندہ ہے تو صرف عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر عزاداری کا احترام باقی نہیں رہا تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ عزاداری کا انکار بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی معصوم اور معجزے کا انکار کر دے۔ جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے افسوسناک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ نشتر پارک میں ہوا، جو کچھ کھانا گھر میں ہوا، یہ مناسب نہیں ہے۔ احترام کرو حسین کے ذاکر کا۔ اپنی صفوں میں کوئی اختلاف ہے گھر میں آ کر گفتگو کرو، اندر آ کر بات کرو، حضور آپ نے یہ کیوں کہا، یہ کیسے کہا، یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے ذاکر کی کہ وہ آپ کی تشفی کرے۔ وہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نہیں پڑھنے دیں گے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ ارے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ توجہ 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 توجہ، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم نہیں پڑھنے دیں گے، ہم نہیں۔ انسان ہے، انسان سے کوئی غلط جملہ بھی نکل سکتا ہے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ذاکر حسین کی توہین کرنے لگے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں چوتھے امام اللہ جانے اس مجمع میں کہاں بیٹھے ہوں گے۔ ذاکر منبر پہ بیٹھا ہے۔ کچھ سوچا کرو، تمہارے عقیدے اگر ختم ہو گئے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کی بھی عزت ہے حسین کے ذکر کے صدقے میں ہے بس۔ حسین سے ہٹ کر، حسین سے کٹ کر، حسین سے بچ کر، حسین کی عزاداری کو برباد کر کے اگر یہ چاہو کہ کسی کی عزت باقی رہ جائے گی تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو، ہوش کرو، بالکل ہی لاوارثوں کی طرح زندگی بسر مت کرو۔ تمہارا وارث موجود ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کے حال سے واقف ہے، تمہاری ذہنیتوں کے حال سے واقف ہے۔ دنیا مذاق اڑا رہی ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارا نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ہمارا کوئی سننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی کہنے والا ہے۔ یاد رکھو تحفظ عزاداری ہماری شرگ حیات ہے۔ تحریک تحفظ عزاداری کو فروغ دو اور اس عزاداری کو باقی رکھو۔ یہ کوئی اختلاف اگر ہے تو اسے گھر میں بیٹھ کر طے کرو۔ شریف لوگ اور غیر مسلم اور غیر مہذب قومیں اب اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسئلے حل کر رہی ہے۔ آپ ساری بہادری اپنوں پہ دکھا رہے ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑی بہادری کی بات ہے۔ یہ بہادری ہے، یہ بہادری ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی اس بات کو ذرا سوچ کر دیکھے، خدا کی قسم معراج ہے اگر منبر پہ موت آ جائے، معراج ہے میری زندگی کی، آئے اور کوئی گولی مارے، میری تو تمنا ہے کہ اس منبر پہ موت آئے۔ اس سے بڑی زندگی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی زندگی اور کیا ہوگی؟ اس لیے کہ ذکر کرتے کرتے اگر موت آ جائے، میرا ایمان ہے خدا کی قسم، مولا حسین کی قسم، عباس کے علم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس منبر پر آتا ہوں تو یہ کہہ کر آتا ہوں، فاطمہ زہرا میں کچھ نہیں ہوں، تیرے بیٹے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو جانے تیرا بیٹا جانے۔
یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہاں بطول آئی ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے. اور فاطمہ زہرا کی بارگاہ وہ ہے جہاں فرشتوں کو بھی بغیر اجازت کے آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے. تو آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، یعنی ہم اپنے ہر عقیدے کا انکار کیے جا رہے ہیں. بطول کو پہلے ہی بہت زخم دوسروں نے دیے ہیں، ضروری ہے کچھ اور زخم لگانا؟ اگر کسی امام بارگاہ میں آج مجلس نہیں ہوئی، ذاکر نہیں پہنچا، وہ اس کی غلطی، نہیں پہنچا، لیکن وہاں فاطمہ تو پہنچی ہوں گی نا، تکلیف نہیں ہوئی ہوگی بطول کو؟ کہاں ہے میرے بچے کا ذکر کرنے والا؟ بابا آپ نے کہا تھا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا. بابا یہ ہے وہ قوم. خدا کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، ایسا نہ کرو، تماشا نہ بناؤ. ہاں، فاطمہ زہرا نہیں کہیں گی اپنے بابا سے بابا یہ ہے وہ قوم، یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی ہے، یہ ہے وہ قوم، یہ جو مجلسیں اجاڑ رہی ہے، یہ ہے وہ قوم. بابا اس کے انتظار میں اب تک جنت میں نہیں گئی. کمال ہے، عجیب ہے، اس کے انتظار میں اب تک جنت میں نہیں گئی. بابا بابا مجھے دنیا نے تھوڑے زخم دیے ہیں جو یہ زخم دینے پر مجھے آ گئے ہیں. ارے فاطمہ کا پہلو بھی زخمی ہے، کلیجہ بھی زخمی ہے. فاطمہ کہاں کہاں روئے، کسے کسے روئے. ایک بطول بیٹی اور اتنے زخم. 5 دن سے تو فاطمہ کربلا میں رو رہی ہے.